أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل صادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ سامعین کرام، آج نئے عیسوی سال 2025 مطابق 2 رجب المرجب 1446 ہجری کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ تو ابھی میں وہ جو آیات تلاوت کی ہیں اس کا میں چاہتا ہوں سامعین کو ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ پہلی دونوں آیات سورت آل عمران کی تھیں، آیت نمبر 82 اور 83۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات کا مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ یہ میثاق النبیین کا جو مضمون ہے، جس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران آیات 82 اور 83 میں فرمایا ہے، اسی میثاق النبیین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت احزاب آیات 8 اور 9 میں بھی فرمایا ہوا ہے، جس کے بھی میں تلاوت کر چکا ہوں۔ سورہ احزاب آیات 8-9 کا ترجمہ اس طرح ہے، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ یعنی اللہ ان آیات میں فرماتا ہے، وَمِن کا، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے سے بھی یہ نبیوں کا عہد جو لیا ہے، وَمِن کا وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ عہد کیا تھا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو سورت آل عمران آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ یہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو اس حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی مشہور کتاب شہادت القرآن میں فرماتے ہیں، اس کا حوالہ اس طرح ہے، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، جو کہ اس وقت قادیانی جماعت جو ہے مکمل طور پہ انحراف کر چکی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔
سامعین کرام، یہ جو آج کا میرا خطبہ جمعہ ہے، اس کا جو عنوان یا موضوع ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس موضوع یا اس عنوان کے متعلق خاکثر بارہا پہلے بھی خطبات اور لیکچر میں بتا چکا ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی آج کا جو موضوع ہے کوئی نیا نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا ہوا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو نصیحت کرتا چلا جا، پس یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا تھا کہ بار بار نصیحت کی بات کرتا چلا جا اپنے اصحاب کے ساتھ، اور ان کو بتاتا چلا جا، کیونکہ تیرا بار بار بتانا، نصیحت کرنا ان کو فائدہ دے گا. تو بہرحال اسی سنت کے مطابق میں بھی بار بار عنوان جو ہوتے ہیں میرے مشن کے حوالہ سے، تو ان کے حوالے سے لیکچروں میں بھی اور خطبہ میں بھی ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. اور اپنے جو سامعین ہیں جن میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ماننے والے اور عامت مسلمین جو ہیں وہ سارے میرے مخاطب ہوتے ہیں، تو ان کو بار بار میں بتاتا رہتا ہوں حق اور سچ کی باتیں، اور یہ نصیحت ہے میری طرف سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری ان نصائح جو ہیں بار بار جو میں کرتا رہتا ہوں، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ان پر اچھا اثر ہوگا، اور ایک دن یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ضرور سیدھے راستے پر آ جائیں گے. سامعین کرام، یہ جو آج کا خطبہ جمعہ ہے اس کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا عنوان اس طرح ہے کہ بعض اوقات نبیوں پر پیش گوئیاں استعارات کے رنگ میں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان کا علم بھی نبیوں کو نہیں دیتا. تو یہ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کچھ جو تحریریں ہیں وہ سامعین کو پڑھ کر سناؤں، کیونکہ اس سے امید ہے کہ ان کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن فائدہ تو ان کو ہوگا جو مرزا غلام صاحب پر دل و دماغ سے یقین محکم رکھتے ہیں کہ وہ صادق و سچا انسان تھا. 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے کے مطابق آپ علیہ السلام کو بطور مجدد صدی 14 مامور فرمایا، مبعوث فرمایا، اور خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے کا آپ علیہ السلام 13ویں خلیفہ تھے. تو امید ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، آج کل تو اگر دیکھا جائے تو وہ ماننے والے لکیروں کے فقیر بنے ہوئے ہیں. ان کا اصل دعویٰ اس جو نظام ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے جو قائدین ہیں ان پر ان کا ایمان ہے. مرزا غلام صاحب پر ایمان میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اکثر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا مرزا غلام صاحب کی کسی تحریک کا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو واپس حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت میں ان کے قدموں میں لے کے آئے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں پیش گوئیوں کی حقیقت کے حوالہ سے، یہ جو حوالہ ہے ایام الصلح اور روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ جو حوالہ ہے، یہ تحریر ہے، میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے آگے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے. پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں میں، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ آگے وہ وجہ فرماتے ہیں بھی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بعض کو دیتا اپنے انبیاء کو پورا علم. آگے وجہ فرماتے ہیں حضور صاحب کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے برگزیدہ نبیوں کو بعض پیشگوئیوں کا علم نہیں دیتا پورا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ماننے والے جو ہوتے ہیں یا اس کی اولاد جو ہوتی ہے اس کی اللہ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے، وہ کیا حق پر کھڑے تھے، سچے تھے یا اپنے ایمان میں، یا کہ وہ ویسے ہی دنیا داری کے حساب سے وہ اپنے برزیدہ نبی کو مان رہے تھے۔ آگے حسن فرماتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ سامعین کرام، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے پیشگوئیوں کی حقیقت کے حوالہ سے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ بعض اوقات نبیوں پر پیشگوئیاں استعارات کے رنگ میں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان کا علم بھی نبیوں کو نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے میں اب ایک اور تحریر مرزا غلام صاحب کی پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو تحریر ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 473 ازالہ وہام کے حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، غلطی کا احتمال صرف ایسی پیشگوئیوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور منجمل رکھنا چاہتا ہے، اور مسائل دینیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ حضور اسلام فرماتے ہیں آگے، یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے منہ بمنہ منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باقی گدے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دابت الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی، اور صرف امثلہ قریبہ اور سور متشابہہ اور امور متشاکلہ کی طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی گواہ کے ممکن ہے اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ایسے امور میں اگر وقت ظہور کچھ جزئیات غیر معلومہ ظاہر ہو جائیں تو شان نبوت پر کچھ جائے حرف نہیں۔ سامعین نے سن لیے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے یہ الفاظ بالکل بڑے واضح ہیں، اور امید ہے کہ جو اردو جانتے ہیں، گہرا اردو کا علم رکھتے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی جو ہمارے بہن بھائی اور بزرگ ہیں دوسرے جو کم جانتے ہیں اردو، ان کو بھی پتہ تو لگ گیا ہوگا کہ مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں ان اپنی تحریر میں، اپنے الفاظ میں۔ مرزا غلام صاحب آسم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے جو عنوان بتایا اپنے خطبہ جمعہ کا، اس کے مطابق آسم کو بھی عیسیٰ ابن مریم کا جو نزول ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہ اطلاع دی ہو، کیونکہ اگر وہ دیتے اللہ تعالیٰ تو کھول کے اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ اے میرے بندے بتا دے اپنی امت کو۔ اب دیکھیں نا، نہ بتانے کی وجہ سے اب کیا ہو گیا امت میں، وہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے وہ عقیدہ ایسا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بنا بیٹھی ہے امت کہ جس کا قرآن کریم کی تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب وہ آسمان پر زندہ چڑھا کر بیٹھ گئے ہیں، وہی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے وہ امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی نازل ہوگا آخری زمانے میں، جبکہ وہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا تھا، وہ بنی اسرائیل کا نبی اور رسول تھا۔ یہ اسلامی عقیدہ جھوٹا گڑھ لیا گیا ہے۔ اگر آسم پر اللہ تعالیٰ کھول دیتا کہ اس کو بتا دے کھول کے، عیسیٰ ابن مریم جس کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، تو آسم کو کھول دیتے تو پھر یہ غلط عقائد حیات مسیح کے حوالے سے نہ پیدا ہوتے۔ اسی طرح
مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں دجال کی حقیقت کاملہ، یعنی دجال کے حوالے سے اب دیکھیں آسم نے تو جو اللہ کی طرف سے علم ملا جتنا ملا اس کے مطابق بتا دیا، لیکن آج تک دیکھیں نا، میں سنا ہے اپنی آج کل تو سوشل میڈیا میں عام طور پر علماء جو ہیں اہل اسلام کے ان کے بھی آ رہے ہیں، لیکن اب کافی فرق پڑ گیا ہے، لیکن 50 سال پہلے تک جو علماء ہیں اسلام کے وہ دجال سے مراد کو بہت بڑا کوئی انسان سمجھتے رہے ہیں، تو وجود ہوگا کوئی، اور پھر دجال کے گدھے کے حوالے سے بھی کوئی بہت بڑا جانور ہی گدھے کی طرح وہ سمجھتے تھے، حالانکہ اب آہستہ آہستہ وہ سمجھ چکے ہیں یا ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یہ کوئی ایسی کوئی اور بات ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں عیسیٰ ابن مریم ہو یا دجال کی حقیقت ہو یا دجال کی حقیقت، یعنی 70 با جو ہیں آنس میں فرمایا کہ وہ ان کا دجال کے جو کان ہوں گے نا، مثلا ان کے 70 با کے فاصلہ ہوگا۔ اب یہ بڑی استعاراتی باتیں تھیں، اب یہ عام فزیکلی تو کسی گدھے کے اتنے کان بڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں مطلب کہ لیکن امت محمدیہ میں صدیاں یہ عقیدہ امت محمدیہ کے لوگ گھڑ کے بیٹھے رہے، اگر آنس ہم بتاتے تب اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا کہ آپ کھول کے بتا دیں، تو یہ باطل عقائد نہ پیدا ہوتے دجال کے حوالے سے یا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے۔ اس طرح آگے دجال کے گدھے کے حوالے سے کتنے کانوں کے درمیان یہ ہوگا، اب دیکھیں نا اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھی اس سے مراد یہ جدید زمانے کی سواریاں ہیں جن کی طرف 1500 سال پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے بتا دیا، صحابہ کو بتا دیا، جس طرح آپ علیہ السلام کو خبر ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ علم نہیں دیا، جیسے کہ مرزا غلام صاحب بھی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دیتا اور آپ کو اجازت دیتا بھی بتا دے اپنی امت کے آگے تو یہ جو آج کل ابتراز میشیں پڑی ہوئی ہیں امت محمدیہ کی تو یہ نہ ہوتی، لوگ سمجھ جاتے کہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد کوئی امتی فرد ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اس کے متعلق کیونکہ وہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، جو بنی اسرائیل کی طرف 2000 سال پہلے مبعوث ہوا تھا، اس کے حالات اور واقعات کے مطابق اس امتی فرد کی بعثت ہوگی یا اس کا نزول ہوگا۔ اسی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے اس وجود کے متعلق عیسیٰ ابن مریم یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے کہ اس انسان کے ساتھ بھی، میرے اس پیروکار کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو آنسم سے پہلے 570 سال، یعنی جب موسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوا تھا یہودیوں میں، تو جو بدبخت یہودیوں نے کے ساتھ سلوک کیا تو وہی سلوک میری بعد میرے اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو امتی فرد ہوگا اس کے ساتھ بھی اس زمانے کے لوگ وہی سلوک کریں گے، اور بطور خاص جس جماعت میں گروہ میں وہ پیدا ہوگا اس گروہ اس جماعت کے لوگ اس سے وہی سلوک کریں گے جو بدبخت یہودیوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کیا تھا 2000 سال پہلے۔ اور اسی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے، ورنہ وہ تو ایک امتی فرد ہوگا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم موسیٰ جو ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے، قرآن اس کی موت پر تصدیق ثبت کرتا ہے، وہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن وہ ایک ایت ہے بر رفع اللہ الیہ، یہاں سے بس مسلمان دھوکہ کھا بیٹھے اور اس کو زندہ بجسم اسمان پر چڑھا دیا، جبکہ اس عقیدے میں کوئی صداقت نہیں، جھوٹا عقیدہ ہے۔ علاوہ اس کے یہ آگے میسا فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی امی تہ تک یا دعوت الارض کی ماہیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آسم کی آگے بتا دیتے امت کو، لیکن آسم نے صرف استعارات میں اس کا امت کے آگے ذکر کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنے اپنے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے 72-74 فرقے ہو چکے ہیں، ان کے اپنے اپنے عقائد بن چکے ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہیں پیش ہوئی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو بہرحال لیکن اگر اللہ تعالیٰ، جیسے کہ مرزا غلام صاحب کا میں نے حوالہ پڑھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پیشگوئیوں کے حوالے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھول کے بتا دیتے اور اس طرح پھر کوئی آزمائش نہ ہوتی امت کی، لیکن اب ساری امت آزمائش میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی اور بات بتا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ مثال کے طور پر آسم نے
اکثر میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک حدیث مجددین ہے عاصم کی. عاصم نے فرمایا ہوا ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا. ابو داؤد کتاب الملحم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. تو یہ حدیث ہے. اسی حدیث کی بنا پر مرزا غلام صاحب نے اپنی حقیقت الوحی میں جو اپنے دعوی یا اپنے دعویٰ کی صداقت کے لیے نشان پیش کیے ہیں، غالباً 300 سے زیادہ ہیں. پہلا جو نشان ہے مرزا غلام صاحب نے پیش کیا امت محمدیہ کے آگے، اسی حدیث مجددین کو آگے رکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے یہ رکھا ہوا ہے، حدیث پیشگوئی رکھی ہوئی ہے کہ ہر صدی ہجری پر ایسا ہوگا. تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کے مطابق، اسی خبر کے مطابق مجھے بطور مجدد صدی چہاردم مبعوث فرمایا ہے. تو اب دیکھو نا، افسوس کتنا ہے کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد اس حدیث مجددین کو جعلی قرار دیتی پھر رہی ہے، اس کی تکذیب کرتی پھر رہی ہے. میں نے بارہا اپنے مضامین میں، اپنے لیکچروں میں، اپنے خطبات میں ذکر کیا ہوا ہے. اور پھر عجیب بات ہے کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، وہ شعر ہے، میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پر، اس کا ذکر ملتا ہے. مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ جو انسان، شعر ہے ہم کا ایک، کیوں چھوڑتے ہو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. یعنی مرزا غلام صاحب نے اپنی اشعار میں فرمایا ہے کہ جو سچی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ شخص خبیث ہے، اور تم اس خبیث سے دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو. تو آپ دیکھیں نا کہ مرزا غلام صاحب کا جو شعر ہے اصل، اس میں اس کے مطابق تو مرزا غلام صاحب کی اولاد جو ہے خود وہ خبیث بن چکی ہے، کیونکہ وہی کام کرتی پھر رہی ہے جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سچی حدیث ہے اور تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے، اور خود انہوں نے اپنے دعوے کی بنیاد اسی حدیث پر رکھی. علاوہ اس کے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث مجددین ہے، اس میں عمومی مجددین کا عاصم نے قیامت تک کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر ایسا ہوتا رہے گا. لیکن اسی سلسلہ کا ہے جو تجدید دین کا سلسلہ، اس میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نے دو وجودوں کا بطور خاص ذکر فرما دیا. یعنی وہ دونوں موعود ہو گئے کیونکہ عاصم نے ان کا نام لے لیا. مثال کے طور پر عاصم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح. ایک حدیث میں فرمایا عاصم نے کہ آخر پہ مسیح ہوگا، اور ایک حدیث میں عاصم نے فرمایا کہ آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یعنی عاصم نے اپنی ان حدیثوں میں فرما دیا کہ میری بعد دو وجود بطور خاص وہ ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائے گا، مبعوث فرمائے گا. ایک کے متعلق پوری امت عقیدہ اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے، درمیان میں جن کا ذکر ہے عاصم نے خود فرما دیا. اور ایک کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عاصم نے الفاظ استعمال فرمائے. یہ دونوں الگ الگ وجود ہیں، یہ ایک وجود نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھیں مشکات میں یہ روایت ہے، امت محمدیہ کا اجر و ثواب اس کا وہ ہے باب ثواب حاضح الامہ. اس میں ہے کہ کیف تہلک امتنا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح فی آخرھا. تو درمیان میں مسیح اور آخر میں درمیان مہدی، آخر میں مسیح آئے گا. یعنی درمیان میں مبعوث ہونے والا وجود، آخر پہ نزول کرنے والے وجود کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ درمیان والا ہوگا یا درمیان والا وہ آخری ہوگا؟ یہ دو الگ الگ وجود ہیں. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں جو وجود ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ساری مشکلات امت محمدیہ میں پڑی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر عاصم نے فرمایا ہوا ہے ایک حدیث میں امام مہدی کے حوالے سے
اس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے، یہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 28 پر الفاظ ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ اب دیکھیں نا، یہ عاصم کے الفاظ ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی خطبہ کا موضوع کے حوالے سے بتایا ہے، بعض اوقات نبیوں پر پیش گوئیاں استعارات کے رنگ میں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان کا علم بھی نبیوں کو نہیں دیتا۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑی اہم پیش ہوئی تھی مہدی کے حوالے سے۔ عاصم نے بتایا کہ میرے بعد 2 وجود موعود ہوں گے، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ مہدی کے متعلق عاصم نے جو کچھ فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عاصم کا اپنا ایک اجتہاد خیال تھا۔ اور اب دیکھیں نا، پوری امت عاصم کی ان الفاظ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ مہدی کا انتظار کر رہی ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت میں سے، اولاد میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں نا، میں سامعین کو بتا دیتا ہوں بطور خاص مسلمان جو میری بہنیں، بھائی اور بزرگ ہیں، بھی دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بالکل عاصم کے یہ جو الفاظ ہیں اس کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے بناتا، ضرور بناتا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ ہمیں کون اعتراض کر سکتا ہے اس بات پر کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی نسل سے وہ مہدی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا، اگر چاہتا کھڑا کر دیتا، جیسا کہ عاصم نے فرمایا ہوا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اب پوری امت تو اس حدیث کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہوا کیا ہے یہ کہ 1 صدی قبل قادیان میں ایک مولیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک وجود برگزیدہ انسان کو اللہ نے بطور مہدی مبعوث فرما دیا۔ اب دیکھو کتنی مخالفت امت محمدیہ کر رہی ہے مرزا غلام احمد اسلام کا، اور اسی حدیث کی بیس پہ کر رہی ہے کہ وہ تو امام مہدی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ جو ہے بیٹی، اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہ مولیہ خاندان سے کہاں آ گیا؟ اب دیکھیں نا، یہ آج تک بدتمیزی اور بد تہذیبی اور اتنی گالیاں مرزا غلام صاحب کو دی جا رہی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا بنے گا کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات میتھمیٹک میں ہوتا ہے نا کہ ہم جب سوال نکالتے ہیں میتھمیٹک میں، بعض اوقات فرض کر لیتے ہیں کوئی رقم۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ الف، فرض کریں الف برابر ہے بے کے، آگے پھر ہم سوال نکالتے ہیں تو اس میں پھر وہ صحیح جواب آ جاتا ہے۔ میں اس طرح میں اپنے جو میرے امت محمدیہ کے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان سے کہوں گا، اور علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر مرزا غلام صاحب کا دعویٰ سچا ہوا، وہ عاصم اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا، وہ کھڑے کیے، وہ سچے تھے، وہ عاصم جی نے جو حدیث بیان فرمائی یہ بھی امت محمدیہ میں موجود ہے۔ اب اگر وہ مرزا غلام صاحب سچے ہوئے، اللہ نے ہی انہیں کھڑا کیا تھا، قیامت کے دن یہ ان سب کا کیا بنے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرو۔ اور جو مخالفین ہیں مرزا غلام صاحب کے، جو گالی نکالتے ہیں دن رات، میں ان سے بھی کہوں گا اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اگر آپ نے مرزا غلام صاحب کے دعوے کو نہیں مانا، نہ مانو، لیکن بد زبانی گالیاں نکالنے سے باز رہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر اگر وہ مثال کے طور پر جیسے کہ امت محمدیہ کے لوگ گالیاں نکالتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کو، کیونکہ وہ بد زبانی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کو جھوٹا سمجھتے ہیں اپنے دعوے میں۔ تو بہرحال اگر وہ جھوٹا سمجھ دیا تو کتنی گالیاں مرزا صاحب کو پڑ گئی، اب بھی پڑتی جا رہی ہیں، تو پھر اتنی اس دنیا میں اتنی گالیاں ان برگزیدہ انسان ہمارے عقیدے کے مطابق پڑ گئی ہیں، یہی کافی ہیں۔ تو باقی اگر وہ سچے ہوئے تو پھر ان امت محمدیہ کا جو منکرین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی معمور من اللہ ہونے کا مدعی ہے کسی وقت اس دنیا میں، کچھ لوگوں نے اگر اس کو نہیں مانا، نہ مانے، لیکن بد زبانی کرنا، گالیاں نکالنا، یہ کوئی طریقہ شرافت کا نہیں ہے۔ نہ مانیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف کریں، لیکن اختلاف بھی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی اگر کوئی دلیل کے ساتھ اختلاف نہ کرنا چاہے، اپنی مرضی سے نہ ماننا چاہے تو نہ مانے، لیکن گالیاں نکالنا، بد زبانی کرنا شریف انسانوں کا کام نہیں ہوتا۔ بہر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ تو میں نے ایک دو مثال دی ہے امام مہدی کے حوالے سے۔ اسی طرح یہ جو عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے دیکھیں، اب بارہا بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بھی عاصم نے بس بتا دیا، وہ نازل ہوگا، اب تفصیل نہیں بتائی۔
کہ جیسے بھی میں نے اس خطبہ میں بیان کر دیا، وہ امتی فرد ہوگا۔ آسم نے اس لیے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا کیونکہ وہ موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ بن مریم کے حالات اور واقعات کے مطابق اس کا نزول ہوگا، اس کا بعثت ہوگی۔ اور جس قسم کے بدبخت یہودیوں میں وہ نازل ہوا تھا موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم، اس قسم کی کوئی بدبخت کو لوگ ہوں گے، گروہ ہوگا، کوئی جماعت ہوگی کہ جن میں وہ شخص مبعوث ہوگا، جس جماعت میں اس کا نزول ہوگا اسی قسم کے وہ لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ ایک فارسی کا محاورہ ہے، میتمان شد یہودی میتمان شد مسیح، یعنی جب لوگ یہودی بن جایا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس قسم کے یہودی نما لوگوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی مماثلت کے مطابق کوئی مسیح بھی کسی انسان کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ ضروری تھا، یہ اسی وجہ سے میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ امام مہدی کے بعد آخر پر جس وجود کا عاصم نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہوا ہے، اس کے متعلق مسیح اور عیسیٰ ابن مریم کے استعمال فرمانے میں یہی حکمت ہے کہ اس آخری وجود نے یہودیوں سے ملتے جلتے لوگوں میں مبعوث ہونا تھا۔ اسی مناسبت سے 1500 سال پہلے عاصم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ بیان فرما دیے۔ اور اگر ان باتوں کا اللہ تعالیٰ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیتا، وہ کھول کے بتا دیتے کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکا ہے، یہ جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی میں بات کر رہا ہوں وہ کوئی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے ہوگا، وہ نہ آسمان پر جائے گا، نہ وہ زندہ رہے گا 2000 سال تک۔ اگر یہ باتیں اللہ تعالیٰ منہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوا دیتا کھول کے، تو پھر یہ امت عملیہ جو اس وقت حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی کہ جھوٹے عقید میں پھنسی ہوئی ہے نہ پھنستی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ استعارات کے رنگ میں نبیوں پیشویوں کا علم دیتا ہے، اور بعض کو کسی حکمت کے تحت ان کی جو حقیقت ہے وہ بھی نہیں کھولتا۔ اور اس لیے جیسے کہ مرزا غلام صاحب کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے کہ اس لیے نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ کیونکہ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان میں اس کی اولاد بھی شامل ہوتی ہے، اس کے دوسرے روحانی اولاد بھی شامل ہوتی ہے، ان کی اللہ نے آزمائش کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح اس وقت پورے کلمہ گو مسلمان جو ہیں عاصم کی روحانی اولاد ہیں، اچھا ان کی ہوگی، ان کی آزمائش ہو رہی ہو، ساری تقریباً اللہ ماشاء اللہ یہ ساری فیل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو کامیاب ہو گئے، مرزا غلام صاحب کا 100 سال پہلے دعویٰ ہوا، جو کامیاب ہو گئے اب آگے چل کر وہ بھی اکثریت ان میں بھٹک گئی، کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب کے ایک مقام ہے محمدی مریم ہونے کا، اس کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وجود کی چل اور شارپور میں جب آپ گئے تھے دعائیں کرنے کے لیے، نشان مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، جس کا مطالبہ اس زمانے کے آریہ جو تھے قادیان کے انہوں نے مانگا تھا، تو جب مرزا غلام صاحب نے دعائیں کی اس وجود کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مرزا صاحب کو فرمایا تھا اس وجود کے متعلق، وہ الہامی الفاظ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ رحمت کا نشان جو ہے سورۃ مریم پڑھے، اس میں وہ ذکی غلام کا ذکر ملے گا آپ کو، اس کو اللہ نے رحمت کا نشان اور لوگوں کے لیے ایک نشان وقان امر مقضیہ، یہ ساری باتیں آئیں گی اس سورۃ مریم میں۔ یہی باتیں وہ چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی مرزا غلام صاحب پر، ان کے محمدی مقام و مرتبہ جو ان کو دیا تھا اس کے لحاظ سے جو پیشگوئی ان کو دی گئی تھی، تو وہ وہی وجود ہے جس کی ہم قرآن میں ذکر ملتا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا۔ اور مثال کے طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ قرار دیا، اور سورۃ مریم، سورۃ آل عمران میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی کو ہم دیکھتے ہیں اور مرزا غلام صاحب کی دوسری وحی کو دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں وہی موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہیں وہی ملتی ہیں ہمیں۔ تو اصل میں ہونا یوں تھا، ایسے مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں بھی سب سے پہلے کسی برگزیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کی طرح محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنا تھا۔ پھر آگے اس وجود کی دعائیں سن کر اس کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دینی تھی، یا کلمۃ اللہ کی بشارت دینی تھی۔ وہی وجود جو ہے عاصم کی جو پیش گوئی ہے امام مہدی کے بعد کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، تو یہ
آخر میں نزول فرمانے والے مسیح صاحب ابن مریم کے مصداق وہی وجود ہے جس کی چل ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی. جیسے کہ ایک فارسی کا شعر ہے مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، اس شعر میں اللہ فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اب یہ جو عیسیٰ دوبارہ جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے یہ خود مرزا غلام صاحب نہیں تھے، یہ وہ وجود ہے جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح صاحب ابن مریم کوئی کا اصل مصداق ہے، اور جس کا امت محمدیہ ساری آج تک بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی. اور جماعت احمدیہ میں ایک اور غلطی ہو گئی، مطلب اتحادی غلطی ہے صاحب ہے مرزا غلام صاحب کا، کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب ایک بڑے برگزیدہ اور عظیم روحانی وجود تھے. اللہ نے بہت ان کو علم دیا، انہوں نے ایسی تجدید کی دین اسلام کی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی مجدد نے ایسی تجدید نہیں کی اسلام کی. لیکن اس کے باوجود یاد رکھیں کہ وہ انسان تھے، بشر تھے، وہ علیم اور خبیر نہیں تھے. علیم اور خبیر صرف اللہ کی ذات ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ہی مرزا غلام صاحب سے بھی یا تو اللہ تعالیٰ نے خود غلطیاں کروائیں، ہو گئی غلطیاں ان سے، یا ان کو اللہ نے علم نہیں دیا. جیسے کہ ابھی میں نے میرے خطبہ کا عنوان بھی یہی ہے کہ بعض اوقات نبیوں پر پیشگوئیاں استعارات کے رنگ میں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان کا علم بھی نبیوں کو نہیں دیتا. تو اللہ نے اس کا علم نہ دیا ہو تو ہوا کیا یہ کہ 1891 میں تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حلفاً تحفہ گولڈیا کا حوالہ بہرحال میں پیش کیا ہے. حلفاً وہ کہتے ہیں کہ میں اس امام مہدی کی جو پیشگوئی آنس نے فرمائی ہے، جس کے متعلق کسوف و خسوف کا نشان آنس نے بتایا ہے، اس کا میں مصداق ہوں. اچھا، اس کے بعد پھر وہ مسیح موت کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ دو الگ الگ وجود ہیں. میں امت محمدیہ کو بھی اور قادیانی جو لوگ ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو بھی میں کہتا ہوں اور بار بار کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ دو الگ الگ وجود ہیں، ایک نہیں ہو سکتا. ایک وجود میں یہ دونوں پیشیاں پوری نہیں ہو سکتی. وجود ہی دو ہیں، ایک درمیان میں ظاہر ہوگا، ایک آخر پہ ظاہر ہوگا. تو مرزا غلام صاحب نے بہرحال ہم جب دیکھتے ہیں ان کی الہاموں کو اور تحریروں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی مسیح موت کا دعویٰ کر دیا. اور اس کے ماننے والے بطور خاص قادیانی جماعت کے لوگ اور اس طرح لاہوری بھی انہی میں مشاعل میں، تو وہ ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مسیح موت پہ چلتے ہیں. حالانکہ امام مہدی کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسیح موت پر گل ہے. جبکہ میں اکثر کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، یہ 2025 کا پہلا خطبہ جمعہ ہے، آج بھی میں کہتا ہوں اپنے ماننے والے کو، خواہ وہ جماعتی میں قادیان سے تعلق رکھتے ہیں یا لاہور سے ہیں یا امت محمدیہ کے لوگ ہیں، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ مرزا غلام صاحب امام مہدی کی پیشگوئی کے مصداق تھے. جس وجود کا آنسم نے آخر پر ذکر فرمایا وہ وجود وہ ہے جس کا مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ الگ وجود ہے. تو اب جماعت احمدیہ میں دیکھیں کیا ہو گیا. آگے مرزا غلام صاحب کے منہ سے بھی یہ باتیں نکلیں اور انہوں نے مسیح موت کا دعویٰ کیا. آگے ان کے ایک بیٹا، ناخلف بیٹا میں اس کو کہوں گا، اس نے یہ دعوے کر لیے، جھوٹے دعوے مسلم موت ہونے کے. مسلم موت اسی وجود کو مرزا غلام صاحب نے یعنی نشان رحمت یا ذکی غلام کو قرار دیا ہوا ہے اپنی تحریروں میں. تو پھر وہ جھوٹے دعوے ہو گئے. پہلے جماعت پر قبضے ہوئے 1914 میں، پھر جھوٹے دعوے کر کے پھر 10 سال 1944 میں جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موت ہونے کا اور حلفاً کیا، اور اس کے بعد 10 سال بعد اللہ نے پھر اس کو پکڑا. 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک نماز عصر کے بعد اس کی شہرہ کرتا کر دی. یہ حقائق ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں، تاریخ احمدیت میں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا، نہیں وہی مسلم آتا تو ٹھیک ہے مانتا رہے، اس میں کوئی نہیں. میرا کام تو بتانا ہے کھول کھول کے. پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے، فہم دے اور سمجھنے کی توفیق بخشے. اور کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اس کے بعد وہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ایک رسول ایک نبی آیا تھا، ہم نے تو اس کا انکار کر دیا تھا.
آج ہمیں تھوڑا سا موقع دے، ہمیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں، تاکہ دوبارہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو صورت زمر اور صورت مومن میں اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ صورت غالباً ملک ہے، اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ پھر دروگے کہیں گے، یعنی جہنم کے، کہ نہیں، واپسی والا کوئی چانس نہیں، واپس نہیں تم جا سکتے۔ تو یعنی دوبارہ نہیں پھر آ سکتا، یہ ایک دفعہ ہی انسان میں دنیا میں آنا ہے، مقدر ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کا فکر کریں، اور اس کو یہ جو مذہبی حقائق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ مبعوث ہوتے ہیں، ان کو اتنا سرسری نہ لیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ کی فلاح کے لیے وہ کہا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ علاوہ اس کے میں ایک اور حوالہ چاہتا ہوں کہ مرزا غلام حسن کا پڑھ دوں، کیونکہ حوالے تو بہت ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ ایک اور حوالہ ہے، یہ روحانی ذہن جلد 22 صفحہ 466 اور 467 پر مرزا غلام حسن کے الفاظ ہیں، اور یہ بھی میرے خطبے کا جو آج کا عنوان ہے اسی سے متعلقہ ہیں۔ حضرت مرزا غلام حسن فرماتے ہیں، اور یاد رہے کہ جس قسم کی مسیح موعود اور مہدی موعود کی نسبت پیشگوئیاں ہیں، قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ابتلاء اور امتحان سے خالی نہیں ہوتی، اور ان میں اجمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قبل از وقوع ان کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ پڑ سکتا ہے، اور ان کے معنی آخر پر جا کر کھلتے ہیں۔ اگلی تحریر میں بعد میں پڑھوں گا مرزا غلام صاحب کی۔ پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو جس نے الفاظ یہ لکھے ہیں وہی غلطی میں پڑ گئے، خود ہی مسیح موعود کا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ تمام نبیوں کو ذل ہوتے ہوئے مرزا غلام صاحب کی بھی ایک لحاظ سے مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، جیسا کہ وہ الہام ہے ان کا، جری اللہ فی حل الانبیاء، نبیوں کا پہلوان، تمام نبیوں، جری اللہ کا پہلوان، اللہ کا جری تمام نبیوں کے لباس میں۔ تمام نبیوں میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، اور حقیقت الوحی اپنی کتاب میں نام لیا مرزا غلام صاحب نے، بہت سارے نبیوں کا نام لیا ہے وہاں پر، مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نام لیا کہ میں وہ بھی ہوں، تو بالکل تھے۔ اگر انہوں نے دعویٰ کیا مسیح موعود کا، اگر ہم سمجھیں یا کہیں کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس لیے لحاظ سے تھے کہ وہ تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بھی ذیل تھی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پیش ہوئی ہے آسم کی، جس کے متعلق آسم نے قسم کھا کر بتایا ہے کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، اور وہ لڑائیوں کو ختم کرے گا، دجال کو قتل کرے گا، حاکم عادل ہوگا، اور صلیب کو توڑے گا، یہ ساری جو باتیں کہی ہیں وہ اس پیشگوئی کے مصداق مرزا غلام صاحب نہیں تھے۔ اس پیشگوئی کا مصداق وہ آخر پر نزول فرمانے والا وجود آسم کی پیشگوئی کے مطابق، یعنی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کے مصداق مرزا صاحب نہیں تھے، وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے، دو وجود ہیں۔ تو بہرحال امید ہے سمجھ آ گئی ہوئی لوگوں کو کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کس طرح تھے مرزا غلام صاحب، اور کس طرح نہیں تھے۔ یعنی موعود پیشگوئی جو ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے وہ مصداق نہیں تھے، لیکن ویسے وہ نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی وہ ذل تھے۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے ان کے الفاظ پڑھے ہیں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اور یاد رہے کہ جس قسم کی مسیح موعود اور مہدی موعود کی نسبت پیشگوئیاں ہیں، قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ ایسی پیشگوئیاں ابتلاء اور امتحان سے خالی نہیں ہوتی، اور ان میں اجمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قبل از وقوع ان کی حقیقت، اصل حقیقت سمجھنے میں دھوکہ پڑ سکتا ہے، اور ان کے معنی آخر پر جا کر کھلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب جب اللہ نے مجھے 22 دسمبر 1983 میں کھڑا کیا، اب میں لوگوں کو کھول کھول کے بتاتا ہوں، تو اب آخر پر جیسے مرزا صاحب فرماتے ہیں آخر میں معنی کھلتے ہیں، میں تو کھل گئے۔ اب دیکھیں نا، وہ جو عقائد بیان کر کر کے نسل در نسل قادیانی مربی مولویوں نے، عام احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں سادے ہیں، ان کے دل و دماغ میں ڈال دیے، اور ان کی عادت بن گئے ہیں وہ عقیدے۔ اب عقیدے چھوڑنے تو بڑا مشکل ہے، عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اب وہ لکیروں کے فقیر ہوتے ہوئے بس انہی عقیدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور سوچتے نہیں، اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے۔ کہ ایک بندہ آیا، وہ دلائل سے بات کرتا ہے، دلیل سے بتاتا ہے لوگوں کو، اور اگر ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے مربیوں کو، اپنے نام نیاد قائدین جو ہیں، ان کو کہیں کہ اگر تم سچی ہو، عبدالغفار جنبا جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو جھوٹا ثابت کر دو، وہ نہیں کہنے کے لیے تیار، کیونکہ اخراج مقاطع کا ڈر ہے ان کا۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، نظام سے ڈرتے ہیں احمدی میرے بیچارے بہن بھائی اور بزرگ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، اور ان کے معنی آخر پر جا کر کھلتے ہیں، اب کھلے ہیں، اب میرے دعوے کے ساتھ کھل گئی، حقیقت ہی کھل گئی۔ تو بہرحال آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اسی وجہ سے یہود کو
بڑی اہم باتیں مرزا صاحب علیہ السلام نے فرمائی ہوئی. اسی وجہ سے یہود کو باوجود موجود ہونے پیش گوئی کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، یہ نصیب نہ ہوا کہ ایمان لے آویں. اگر اس پیش گوئی میں یہ تصریح ہوتی کہ اس آخری رسول کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا مولد مکہ ہوگا، اور اس کا ہجرت گاہ مدینہ ہوگا، اور وہ موسیٰ نبی سے اتنی مدت بعد پیدا ہوگا اور بنی اسماعیل میں سے ہوگا نہ بنی اسرائیل سے، تو بد قسمت یہودی انکار کر کے واصل جہنم نہ ہوتے. مرزا غلام حسن کے الفاظ ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نہیں کھولتا. اگر کھول دیتا آسم پر موسیٰ السلام پر یہ باتیں کھول دیتا، موسیٰ تفصیل سے بتا دیتے یہ ایسی باتیں، تو یہ بدبخت یہودی نہ آسم کا انکار کرتے. آگے میرا صاحب فرماتے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ کی نسبت پیشگوئی میں بتصریح بیان کیا جاتا کہ وہ الیاس نبی جس کا ان سے پہلے آسمان سے نازل ہونا ضروری ہے، وہ یحییٰ زکریا کا بیٹا ہوگا اور آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا، تو پھر بدبخت یہود حضرت عیسیٰ سے انکار کر کے کیوں دوزخ میں پڑتے؟ اب یہ بھی سمجھنے والی باتیں، یہی غلطی آپ مسلمان کر رہے ہیں. امت محمدیہ کا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہے، اس کے حوالے سے وہی غلطی کر رہے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ان کو. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو پیش ہوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، جس کے بارے میں تصریح نہایت مفید تھی اور عام مخلوق کے لیے نہایت ضروری تھی، جبکہ اس پیشگوئی کے سمجھنے میں بھی لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں. تو پھر دوسری پیشگوئی کے سمجھنے میں غلطی کرنا کرینے کے آس ہے. اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ کی نسبت پیشگوئی تھی، وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی. تو پھر مسیح موعود اور مہدی مسعود کی نسبت پیشگوئی کیوں کر امتحان سے خالی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بڑے لفظ ہیں، قیمتی ہیں اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. اور لیکن اس قسم کی حکمت کی باتوں سے تو فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو نیک نیت ہوتے ہیں، جو دکاندار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یا ایسی نام کے ظاہری طور پر دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس قسم کے الفاظ سے فائدہ نہیں ملتا. ہاں متقیوں اور نیک لوگوں کو فائدہ ملتا ہے. تو یہ باتیں. ایک اور مرزا غلام صاحب کا حوالہ ہے، اس میں مرزا غلام صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق پہلے جو ان کے بائبل میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ وہ بادشاہ ہوگا. آپ دیکھیں 2000 سال پہلے کیا ہوا، وہ بیچارے موسیٰ مسیح ابن مریم کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بنا کر رکھا، ٹھڈے مارے. بہت ساری چیزیں ملتی ہیں انجیل جو لوکا ہے یا متی میں، بہت ساری تکلیف دہ باتیں ہیں کہ کیا کیا اس سچے انسان کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے، کیونکہ پیشگوئیاں ایسی پہلے کر گئے تھے نبی کہ ایسے ایسے ہوگا. وہ بادشاہ کہاں بیچارہ ہوا، اس کو جان بچانی پڑ گئی. مرزا غلام صاحب کو حوالہ میں آئینہ کا مارت اسلام کا بارہا پڑھا ہے میں نے، کہ آخر پہ 12 رہ گئے اس کے ساتھی. صلیب کے جو وقت تھا بڑا تکلیف دہ وقت تھا اس کے لیے، جس وقت وہ کہتا ہے کہ علی علی لما سبقتانی، علی علی لما سبقتانی، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس وقت 12 جو رہ گئے تھے ان میں سے ایک مرتد ہو گیا. اور پھر بعد میں کریٹیکل جو ٹائم جب صلیب کا آیا اس پر، تو وہ 11 بھی بھاگ گئے، آگے پیچھے ہو گئے، یعنی وہ اس کو کھڑے نہیں تھے اس کے ساتھ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول فرمائیں، اور یہ جو بدبخت یہودی اس کو صلیبی موت مارنا چاہتے تھے تاکہ اس کو نعوذ باللہ من ذالک لعنتی ثابت کر دیں. اللہ نے اس کو بچایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ مسیح عیسیٰ ابن مریم صلیب پر چڑھے، صلیب ہوئی اس کو، نہ وہ کوئی اس کو یہودی قتل کر سکا، وہ تبھی موت فوت ہو گئے ہیں. اگر کوئی انسان صلیب پر نہ مرا ہو یا کوئی کسی انسان کو قتل نہ کرے، 2 چیزیں نہ ہوں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ایسا طبی طور پہ وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے. اپنی زندگی جتنی بھی اللہ نے دینی ہوتی ہے وہ پا کر وہ فوت ہو جاتا ہے. آسمان پر کوئی نہیں جایا کرتا. تو بہرحال امید ہے میرے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا. تو میں یہ کہہ دیتا ہوں آخر پہ کہ اپنے مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، آپ بھی ان باتیں جو میں کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور پیشگوئی مسلم موت کے والے سے جو غلطیاں آپ کر بیٹھے ہیں اس سے باہر آ جائیں. آپ کی اچھا ہوگا، آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے گی. باقی
اس عادت کو کوئی مانے نہ مانے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پوری دنیا مجھ پر ایمان لاتی ہے تو میرا پر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پوری دنیا میرا انکار کر دیتی ہے، دنیا کے انکار کا مجھ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اللہ نے فضل میرے شامل حال کرنا تو وہ کر دیا. یہ اس کا احسان ہے مجھ پر. میں تو ایک امی اور ناقص انسان تھا. میں تو نہ میں کیا، میرے والد صاحب نے بھی، نہ میری ماں نے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. بہر اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے یا امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے، ان کو سب کو سمجھ دے. آخر پہ سامنے کرام میں مرزا بشیر الدین محمود کے چند اشعار انہوں نے ربا کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں، ایک نظم ہے ان کی، تو میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے، اس کے بھی میں چاہتا ہوں ذکر کر دوں. اپنی وہ جو نظم ہے ربا کے حوالے سے 19 جنوری 1950 میں الفضل میں یہ شائع ہوئی تھی. تو وہ لکھتے ہیں، مطلب کہ 3 میں شعر ضرور پڑھوں گا، تو نظم تو لمبی ہے. وہ کہتے ہیں: دے ہم کو یہ توفیق کہ ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں، ربا کو تیرا مرکز توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں، ربا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، کعبہ کی پہنچتی رہیں ربا کو دعائیں. یہ 3 شعر میں نے پڑھے ہیں اس وقت. خلاصتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ جن باتوں کا اس انشار میں ذکر کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود نے، اگر یہ عملاً ہوتی، یعنی وہ جان لڑا کر ساری جماعت اسلام کے لیے کام کرتی اور مرکزی توحید بناتی ربا کو، وہاں پہ مرکزی توحید تو مولوی بنے بیٹھے ہیں، خلیفہ نام جعلی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تو صرف نام لیتے ہیں، اللہ کہاں ملتا ہے یہاں پر؟ لیکن لکھا ہوا ہے: ربا کو تیرا مرکزی توحید بنا کر ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں، ربا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، کعبہ کی پہنچتی رہیں ربا کو دعائیں. اگر کعبہ کی دعائیں ربا کو پہنچتی تو آج وہاں پہ اس کا نام چناب گڑھ رکھا جاتا. میں یہ جو نظم ہے 1950 میں کہی تھی مرزا بشیر الدین محمود نے، 19 جنوری کو الفضل میں شائع ہوئی. میں اپنے مخالفوں سے کہوں گا کہ یہ اس کی نظم ہے. دیکھیں، اگر ربا کو کعبہ کی دعائیں پہنچتی تو وہاں پر اس کا نام چناب رکھنے کی کسی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی رکھ دیتا اس کا نام. اس کا نام تو چناب نگر آفیشیل ہو گیا ہے، وہ تو ربا وجود ہی ختم ہو گیا. تو یہ مطلب اس لیے ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا باتیں وہ بڑے نعرے لگایا کرتا تھا دین کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نام، اسلام کا نام، لیکن اس کے جو اعمال تھے وہ سارے غیر اسلامی. بس اس نے یوز کیا دین اسلام کا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مرزا غلام صاحب کا نام، جو عملاً جو ہے اس کی جو اعمال ہیں آپ دیکھیں پڑھیں. سوشل میڈیا پر ہر چیز چھپی ہوئی ہے، آن دی ریکارڈ ہے، اور میں نے نہیں لکھی، جماعت احمدیہ کے مربیوں نے، ان کے اپنے لوگوں نے بیان دیے ہوئے ہیں مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق کہ وہ کیسے کیسے اس کے اعمال تھے. اب دیکھیں نا، کام تو یہ وہ ہو رہا تھا وہاں پہ ربا میں. تو یار ادھر شعر میں کیا کہا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دل سے شعر اس کے نکلے ہوئے تھے اور اس کے لیے انہیں کام کیا ہوتا تو ربا کا نام کبھی نہ مٹتا اور اس کا نام کبھی چناب نہ کرنا پڑتا. اس کے بعد میں ان کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں. اس کے حوالے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو نام رکھا ہے چناب گڑھ، نام ہی مٹ گیا ربا کا، تو وہ کیا کہتا پھر رہا ربا کے متعلق. یہ جو الفاظ ہیں، یہ 11 جنوری کا الفضل اخبار ہے، اور جو اس کی جو سن ہے وہ پتہ نہیں 54 ہے یا 59 ہے یا 12، جو بھی ہے. 11 جنوری 1954 یا 1959، صفحہ 3 کالم 3. وہاں پر لوگ بھائی ڈھونڈ لیں. یہ حوالہ ہے جو میرے پاس، میں لوگوں کو دکھا بھی دیتی ہوں. جو الفاظ ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں خطبے میں بھی اس کو بیان کر دوں تاکہ لوگ پھر دیکھ لیں. ربا کی عظمت کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتا ہے، یہی بیان الفضل میں چھپا. وہ کہتے ہیں: اپنے دل و دماغ میں کبھی یہ وہم بھی نہ آنے دو کہ قادیان جاننے کی وجہ سے ربا اجڑ جائے گا.
ربا کے چپے چپے پر اللہ اکبر کے نعرے لگ چکے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، یہ بستی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک خدا کی محبوب بستی رہے گی۔ یہ بستی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں اجڑے گی، بلکہ قادیان کی اتباع میں اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند سے بلند تر کرتی رہے گی۔ میں اس وقت جتنے بھی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، اور بطور خاص خالدینی ہیں، میں تو میرے مخالف جو ہیں دن رات، ان کا جعلی خلیفہ، ان کے جعلی مولوی شولوی ساروں کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو مرزا بشیر الدین کا بیان ہے، یہ خود بھی پڑھ لینا خطبہ سے۔ اب وہ تو عظمتیں بیان کرتا پھر رہا ربا کی، اب وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کتے بھونکتے پھر رہے ہیں ربا میں، کیا ہے وہاں پہ؟ کون ہے وہاں پہ؟ اس کا نام کدھر گیا ربا کا؟ اگر یہ جو لوگ ہیں جو اس نے یہ کہہ رہا ہے نا، اس میں اپنے الفاظ میں کہ اللہ اکبر نعرے لگ چکے ہیں، درود بھیج، اگر یہ دل سے پڑھا جاتے، نعرے لگائے جاتے، صرف اسلام کے لیے، عاصم کے لیے نعرے لگتے، اور عاصم پر یہ دلی درود بھیجا جاتا، تو کبھی بھی ربا کا نام نہ مٹتا، ربا کا نام چناب نگر کبھی نہ بنتا۔ پاکستان مٹ سکتا تھا، ربا کا نام کبھی نہ مٹتا، لیکن مسئلہ ہے کہ پاکستان تو قائم ہے وہاں پر، لیکن ربا چناب نگر بن چکا ہے۔ تو بہرحال یہ جو میرے مخالفین ہیں اکثر اس عاجز کے متعلق کی بہت ساری بات زانی کرتے رہتے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے مرزا غلام صاحب کی بات زبانی آج تک حکومت محمدیہ کے جعلی مولوی اور مطلب کہ جعلی مذہب پرست لوگ کرتے پھر رہے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار ہم قرآن کو تدبر سے پڑھیں، کبھی مرنے کے بعد ہم پھانسی نہ جائیں۔ لیکن وہ یہی اس طرح جو احمدی ہیں بیچارے، میرے بہن بھائی اور بزرگی اکثر میں کہا کرتا ہوں، لکیروں کو فقیر۔ ایک بندہ تمہیں اپنا دعویٰ رکھتا ہے تمہارے آگے، دلیل سے بتاتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام بطور جسمی لڑکا نہیں دیا، میں مرزا غلام صاحب کی وہی آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں، اور قرآن کریم آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی، اس کی بشارتیں تو 6-7 تک اس پر ہوتی رہی۔ مرزا غلام صاحب کے گھر میں 14 جون 1899 کے بعد کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اللہ نے دینا تھا نا، پیدا تب ہوتا اگر اللہ دیتا۔ تو وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود مسلح تو اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا دیا ہی نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کو، وہ تو روحانی فرزند ہے، اس نے تو آئندہ زمانے میں تقریباً 1 صدی کے بعد جتنے گند پڑنے تھے احمدیوں میں، مرزا غلام صاحب کی اولاد نے ڈالنے تھے، یا دنیا پرست مولوی نے ڈالنے تھے، اور یا امت محمدیہ میں جو بدعتیں مزید پیدا ہونی تھی ان کو دور کرنے کے لیے اس نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر یہ فضل کر دیا، اور بطور مجدد صدی 5 دہم دارالحمد میں تھا میں، 10 دسمبر 1983 کی باتیں ہیں، اللہ نے مجھے معمور فرما دیا۔ حالانکہ جسمانی طور پر تو میرا مرزا غلام صاحب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ روحانی ایک انعام ہے، اس عاجز کی قسمت میں ہو گیا۔ تو بہرحال میں پھر کہوں گا کہ ربا کے حوالے سے، ربا کی عظمت کے متعلق جو پیشگوئی کی ہے مرزا بشیر الدین محمود نے، اگر یہ اللہ اکبر پہ نعرے دل سے لگائے ہوتے، باقی اللہ کی ذات اور کبریائی کے لیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہوا ہوتا، تو یاد رکھیں میں دلیل دے رہا ہوں کہ ربا کا نام نہ مٹتا، اس کا چناب نگر کبھی آفیشل نہ ہوتا، پاکستان مٹ جاتا، ربا کا نام نہ مٹتا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ وہاں پر تو چناب نگر آفیشیل نام ہے، وہاں پر ریلوے اسٹیشن پہ جائیں وہاں پہ کیا نام لکھا ہوا ہے، اسی طرح بس اسٹاپ پہ جائیں، جہاں پر بھی قدم قدم پر جائیں وہاں پہ چناب نگر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ باہر تو یہ باتیں ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہیں، جن کے اندر باطل عقائد آتیں بن آ دی جائیں، اور وہ آتے نہیں ان سے چوٹا کرتی۔ تو بہرحال میرے جو معزز سامعین ہیں، جن میں احمدی بہن بھائی اور بزرگ بھی شامل ہیں، امت مسلمہ کے احمدی جو مسلمان بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سب بھی میرے لیے تو معزز ہیں، ان سب سے میں کہوں گا مرنے سے پہلے اس دنیا میں اپنی فکر کرو، مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کہ دوبارہ اس دنیا میں پھر ہمیں اللہ موقع دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ میں انہی باتوں پر اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب جو مسلمان ہیں یا پوری انسانیت ہے، ان کے لیے جو نیا سال ہے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا موجب بنائے، اور جتنے بھی لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ ان کو ہدایت بخش دے، اور مرنے سے پہلے وہ بیچارے اللہ کی ہدایت بھی پا جائیں اور اللہ کا فضل بھی پا جائیں، اور اپنی آخرت بھی ان کی ٹھیک ہو جائے۔ انہی الفاظ میں میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔